بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی سب خطاؤں سے پاک کر دیے گئے۔ گناہوں کو دھونے والے اعمال کون سے ہیں؟ ایسے اعمال کو بیان کرنے سے پہلے ہم چند احادیث کی روشنی میں اس ذات مقدسہ کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے تمام کائنات سے افضل و اعلیٰ پیدا کیا اور جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ پھر انہوں نے اپنے گناہ گار امتیوں کے لیے بھی اپنی پیاری مشک بھری زبان سے وہ اعمال چن چن کے بیان کر دیے جو اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم محض 3 روایات بیان کرتے ہیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرنے لگے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم خیال کیا۔ کہنے لگے، کہاں ہم اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ پس ان میں سے ایک کہنے لگا، میں تو ساری عمر رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ اور دوسرے نے کہا، میں زمانہ بھر روزے دار رہوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہ کراؤں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ ہو جنہوں نے ایسی باتیں کہیں؟ سن لو، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ پس جس نے میرے طریقے سے منہ پھیر لیا وہ مجھ سے نہیں۔ روایت میں مذکور ہے کہ تینوں صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح۔ حدیث شفاعت میں ہے کہ قیامت کی حشر خیز گرمی میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ تکلیف سے بے قابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے، دیکھو کیسا سخت وقت آ پہنچا ہے، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور سفارش کر سکے۔ چنانچہ ایک دوسرے سے مشورے کے بعد وہ کہیں گے کہ تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آج اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی مصیبت میں مبتلا ہیں اور کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا اور اس کے بعد نہ کبھی آئے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نافرمانی کر بیٹھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا، اور میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، اس لیے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا اور نہ ہی اس کے بعد آئے گا۔ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ میرے علاوہ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اپنی رسالت سے آپ کو فضیلت فرمائی اور آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر فضیلت دی۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنے غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا۔ دنیا میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہ تھا۔ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور کلمت اللہ ہیں جسے اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا اور اللہ کی روح ہیں۔ آپ نے بچپن میں گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کیں، آج ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصے میں آیا اور نہ کبھی اس کے بعد آئے گا۔ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں پھر سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اپنے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش کریں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے۔ چنانچہ میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمے میرے دل میں ڈالیں گے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائے۔ پھر ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ مذکورہ حدیث سے پتہ چلا کہ میدان حشر میں امتیوں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مخاطب کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس بات کا اعلان کیا، بے شک اے نبی ہم نے تجھے کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دیں اور تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے اور تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت کرے۔ سورۃ الفتح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو گناہوں سے دھلے تھے، گناہ گار امتیوں کا میلا دامن بھی انہیں غم زدہ کر دیتا تھا، اور جو پتھر مارنے والوں کی اصلاح کے لیے راتوں کی تاریکیوں میں آنسو بہایا کرتے تھے، وہ امت کے کندھوں پر گناہوں کی گٹھریاں دیکھ کر خوش کیسے ہو سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے وقتاً فوقتاً ہمیں کئی اعمال ایسے بتا دیے جن سے اللہ کی ناراضگی بھی دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ ایسے اعمال حدیث کے سنہرے لباس میں پھولوں کی طرح بکھرے خوشبو لٹا رہے ہیں۔ آئندہ صفحات پر ہم پھولوں کے یہی گلدستے سجا رہے ہیں۔ وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا۔
وہ اعمال جن سے آدمی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان میں پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی کامل توجہ سے وضو کرے، تمام اعضاء وضو کو اچھے طریقے سے دھوئے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت خشوع و خضوع سے تحیۃ الوضو کے طور پر ادا کرے۔ اس چھوٹے سے عمل کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سابقہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ حضرت حمران جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈالا، ان کو 3 مرتبہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ پانی میں ڈالا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو جھاڑا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، اس کے بعد ہر پاؤں 3 بار دھویا، پھر فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایسے ہی وضو کرتے ہوئے، آپ نے میرے جیسا وضو کیا اور فرمایا، جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں اپنے دل میں مختلف خیالات لے کر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک اور روایت میں الفاظ یوں ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے، میں تم کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو حدیث نہ سناتا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے، نماز پڑھے، تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ عروہ نے کہا کہ آیت یہ ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، مکمل آیت۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایات سے، اس کے بعد کہ ہم نے اپنی کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، جو لوگ بھی ان دلائل کو چھپاتے ہیں۔ پچھلی حدیث صحیح بخاری کتاب الوضو سے لی گئی ہے۔ مذکورہ روایات میں دونوں روایات میں 2 مختلف طریقوں سے گناہوں کی معافی کا ذکر کیا گیا۔ پہلی روایت میں سابقہ تمام گناہوں سوائے کبیرہ کے معافی کا ذکر ہے، اور یہ اس وقت ہے جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے پھر تحیۃ الوضو کے طور پر 2 نفل ادا کرے، اور دوسری روایت میں ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، اور یہ اس وقت ہے جب آدمی اچھی طرح وضو کرنے کے بعد فرضی نماز ادا کرتا ہے۔ دونوں روایات کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جب بھی کوئی تحیۃ الوضو کے 2 نفل ادا کرے اور پھر نمازیوں کے ساتھ مل کر فرضی نماز ادا کرے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری نماز آنے تک کے وقفے میں جتنے بھی اس سے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ فوائد۔ گناہوں کی معافی کے علاوہ ہمیں مزید ان روایات سے جو مسائل ملتے ہیں ان میں سے چند ایک مدرجہ ذیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت یہی ہے کہ اعضائے وضو کو ترتیب کے ساتھ دھویا جائے، اور کس ترتیب سے دھونا ہے حدیث نے اس کی وضاحت کر دی۔ وضو کے بعد 2 نوافل ادا کرنا مستحب ہیں اور اجر عظیم کا باعث ہیں۔ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے اور 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھونا چاہیے۔ وضو کو احسن طریقے سے کرنا عبادات کا حصہ ہے۔ نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور نیک اعمال صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ علم کا چھپانا بندے کو اللہ کے ہاں ملعون بنا دیتا ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا۔ جس طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، اسی طرح وضو بذات خود خطاؤں کو دھو دینے والی چیز ہے۔
طبی نقطہ نگاہ سے وضو طبیعت میں چستی اور نشاط پیدا کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے، جس سے چہرہ اور آنکھوں کو تازگی ملنے کے ساتھ ساتھ اعصابی تھکن بھی دور ہو جاتی ہے، اور روحانی اور شرعی اعتبار سے وضو کرنا ایسا متبرک فعل ہے کہ اس سے گناہوں کا میل کچیل دھل جاتا ہے اور نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں پر جن کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیں۔ پھر آپ نے فرمایا، وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں، اور مسجد کی طرف قدموں کی کثرت ہونا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ اور مسلم ہی کی ایک لمبی روایت میں ہے جس میں عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس کے آخر میں عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وضو کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اللہ کا بندہ وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک کو جھاڑتا ہے تو اس کے چہرے، منہ اور نتنوں کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسا اللہ نے اسے حکم دیا تو اس کے چہرے کے گناہ رخساروں کے کناروں کے راستے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھوتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں کے راستے پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ بالوں کی نوکوں کے راستے پانی کے ساتھ ہی گر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کے گناہ انگلیوں کی پوروں سے پانی کے ساتھ ہی گر جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہوا اور اس نے نماز پڑھی اور اللہ کی تعریف کی اور خوبیاں بیان کی اور بڑائی بیان کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اپنے دل کو خاص اللہ کے لیے خالی رکھا، یعنی مختلف خیال دل میں نہ لایا، تو وہ بے شک اپنے گناہوں سے یوں صاف ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا۔ جب یہ حدیث عمر نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی جو کہ صحابی رسول تھے تو ابو امامہ نے کہا، اے عمر، دیکھو تم کیا کہتے ہو، کہیں ایک جگہ میں آدمی کو اتنا ثواب مل سکتا ہے؟ تو عمر فرمانے لگے، اے ابو امامہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میری موت قریب پہنچ گئی، پھر مجھے کیا ضرورت کہ میں اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ بولوں؟ اگر میں نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 2 3 بار بلکہ 7 بار بھی سنا ہوتا تو کبھی بیان نہ کرتا، لیکن میں نے اس سے بھی کہیں زیادہ بار یہ سنا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرها۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ اعمال نامے سے سابقہ گناہوں کی سیاہی دھونے کے لیے تیسرا عمل یہ ہے کہ دوران نماز جب امام سورۃ الفاتحہ کو ختم کرتے ہوئے آمین کہے تو پیچھے نماز پڑھنے والے بھی آمین کہیں، کیونکہ فرشتے بھی اس موقع پر آمین کہتے ہیں۔ جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان۔ مسلم کی روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے آمین کہے تو فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، پس اگر بندوں میں سے کسی ایک کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصلاح۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فضیلت صرف اسی انسان کو ملے گی جو مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کرے گا۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کا جواب دینے والا۔ گزرے ہوئے پریشان دنوں کے پاپ دھونے کے لیے چوتھا عمل یہ ہے کہ آدمی باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے جب امام رکوع سے اپنا سر اٹھاتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو اس کے جواب میں ربنا لک الحمد کہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اس لیے کہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل جائے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان۔ اس فضیلت کا حقدار بھی وہی انسان بنتا ہے جو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو بندوں کا مسجد میں آنا بڑا پسندیدہ ہے، تبھی تو باجماعت نماز سے سابقہ گناہوں کی بخشش کے کتنے ہی وعدے دیے جا رہے ہیں۔ اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ فرشتے نماز کے وقت موجود ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تسبیحات میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بندے کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا اور مسنون دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ کامل توجہ سے جمعہ ادا کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے کے گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ بتایا، مگر یہ معافی بھی اسے ملے گی جو مسجد میں چل کے آئے گا۔ دنیا کے کام دھندوں کو چھوڑ کے جو آدمی 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہفتے کے 7 دنوں میں سے آدھ یا پون گھنٹہ نکال کے محبت و خلوص اور کامل توجہ سے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک صفائی کر سکتا ہو صفائی کرے اور اپنے سر میں تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کی خوشبو سے لگائے، پھر نماز کے لیے نکلے تو مسجد میں آئے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی نماز اس کے مقدر میں ہے پڑھے، اور جب امام خطبہ پڑھتا ہے اس وقت خاموش رہے، تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ۔ اس حدیث میں جمعے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ درج ذیل آداب کا بھی پتہ چلا۔ آدمی کو فضیلت کے حصول کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے۔ خطبہ جمعے کو نہایت خاموشی اور توجہ سے سنیں، صفوں کے تنکوں سے نہ کھیلے اور نہ ہی اپنے ساتھی سے بات چیت کرے، نہ ہی خطیب کی باتوں پر تبصرہ کرنے کے لیے ساتھی سے گفتگو کرے۔ جمعے کے دن تیل، خوشبو اور مسواک کا انتظام کرتے ہوئے اپنے جسم کی بھی اچھی طرح سے صفائی کرے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ مسجد میں آئے تو پہلے سے موجود لوگوں کے درمیان میں نہ گھسے اور نہ ہی ان کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے بڑھے۔ مذکورہ آداب کا خیال رکھتے ہوئے صرف 1 گھنٹہ رب کے گھر میں حاضری سے ہفتے بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ کتنا کوتاہ ہے انسان کہ گناہوں کی گٹری پھینکنے کے لیے اور اپنے جسم سے گناہوں کے گرد کو صاف کروانے کے لیے اس کے پاس ہفتے کے دوران آدھا گھنٹہ وقت بھی نہیں۔ سابقہ روایت میں تو 1 ہفتے کے گناہوں کی معافی کا ذکر تھا، جبکہ معاملہ ہفتے سے بھی بڑھ سکتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر نماز جمعے کے لیے آیا، توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، مزید 3 دن کے اور گناہ معاف ہو گئے، اور جو کنکریوں سے کھیلا اس نے ثواب کو ضائع کر دیا۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ۔ معلوم ہوا کہ جمعہ ادا کرنا صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یعنی جمعہ پڑھنے کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی بھی دی جاتی ہے۔ لیکن اگر آدمی جمعہ ادا نہ کرے تو نہ صرف یہ کہ گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ بندہ ہمیشہ کے لیے غفلت کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے بارے میں بلا عذر شرعی کوتاہی کرنے والے کے بارے میں فرمایا، میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ کسی ساتھی کو حکم دوں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جو مرد نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں ان کے گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ۔ گویا 3 جمعوں کے بعد دل پر مہر لگ جاتا ہے، اس پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، نیکی بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا نفس بھوک مٹانے کے لیے اسے مزید گناہوں کی جانب مائل کرے گا، یوں گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا اور گناہ دلوں کا سکون و قرار چھین لیں گے، بے برکتی کو جنم دیں گے اور نیکی کی قوت کو توڑ دیں گے۔ معلوم ہوا کہ جمعہ ادا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جمعہ چھوڑنے پر گناہ بھی بڑھتے ہیں اور سزا بھی ملتی ہے۔ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ گناہوں کو مٹانے والا ایک اور عمل نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز بندے کو گناہوں کے میل کچیل سے صاف کر کے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ نماز کی ادائیگی بندے کو گناہوں سے بھی روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ کس طرح بنتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت سے مزہ اٹھایا مدینہ کے کنارے، اور میں نے سوائے جماع کے اس سے سب باتیں کی، میرے بارے میں آپ جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ نے تیرا گناہ ڈھانپ دیا تھا، تو بھی اگر ڈھانپتا تو بہتر تھا۔ تب وہ شخص کھڑا ہوا اور چل دیا۔ آپ نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا اور اسے بلایا اور یہ آیت پڑھی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم خاص اس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ۔ اس جیسا ایک اور واقعہ حضرت ابو امامہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے حد کا کام ہو گیا ہے، مجھے حد لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چپ ہو گئے۔ اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ، میں نے حد کا کام کیا،
مجھے حد لگائیں۔ آپ چپ ہو گئے۔ اس نے تیسری بار بھی یہی کہا۔ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا اور میں بھی آپ کے پیچھے چلا، یہ دیکھنے کو کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ شخص پھر رسول اللہ سے ملا اور عرض کیا، رسول اللہ، میں نے حد کا کام کیا، مجھے حد لگائیں۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تو گھر سے نکلا تھا کیا تو نے اچھی طرح وضو نہیں کیا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے اچھی طرح وضو کیا۔ آپ نے فرمایا، پھر تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ وہ بولا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تو اللہ نے بخش دیا تیری حد کو یا تیرے گناہ کو۔ ان روایت میں اشارہ ہے کہ گناہگار امتیوں کے لیے، ان گناہگار امتیوں کے لیے جو گناہوں بھری زندگی سے توبہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن سابقہ زندگی کے گزرے ہوئے پاپ بھرے دن اور راتوں کی تاریکیوں میں کیے ہوئے سیاہ اعمال انہیں پریشان کرتے ہیں اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں معافی ہے بھی یا نہیں۔ ہمارے اعمال نامے جو گناہوں کی سیاہیوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں رب اپنی رحمت کے چھینٹوں سے انہیں دھوتا بھی ہے یا نہیں۔ انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ رب کی بے پایا رحمت سے ناواقف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث انہیں بلا رہی ہیں کہ تم آئندہ زندگی کے لیے با جماعت نماز کو لازم پکڑتے ہوئے گزرے ہوئے گناہوں سے پکی توبہ کر لو۔ اللہ تمہیں معافی نہیں کریں گے بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے مقربین میں بھی شامل کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز نام ہے اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکنے اور زاری کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ نماز میں بندہ اللہ کی تسبیح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، اور جب نماز پڑھ کے سلام پھیرتا ہے اور ذکر و اذکار کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اذکار مسنونہ میں سے اکثر کلمات استغفار پر مشتمل ہیں جنہیں وہ دہراتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جتنی دیر تک بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں معافی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں جہاں اس نے مسجد میں نماز پڑھی بیٹھا رہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ فرشتے یوں کہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ۔